السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. محترم ناظرین کرام، وقتاً فوقتاً اللہ کے فضل اور اس کے احسان سے ہم آپ کے سامنے مختلف ٹاپک پر جو ہمارے لیے آپ کے لیے دینی اعتبار سے فائدہ مند ہو اور دنیا اور آخرت جس کے ذریعے سے ہماری سنور سکتی ہے قرآن اور حدیث کی روشنی میں، مختلف موضوعات پر ہم آپ کے سامنے گفتگو کرتے رہتے ہیں اللہ کے فضل سے. آج بھی آپ کے سامنے حج کا پیغام، اس کے تعلق سے کچھ باتیں، حج کا میسیج، اس کے تعلق سے آپ کے سامنے کچھ باتیں عرض کرنے کے لیے میں کھڑا ہوا ہوں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین تمام عالم انسانیت کی اللہ رب العالمین حفاظت فرمائے اور اپنے رحم و کرم سے، اپنے فضل سے اللہ رب العالمین اس مہلک بیماری کو اللہ تعالی ختم کر دے اور امن و شانتی اور امن و سکون کی زندگی اللہ ہمیں نصیب فرمائے، آمین. محترم حاضرین، ابھی آپ کے سامنے میں نے سورہ بقرہ آیت نمبر 197 میں نے تلاوت کی ہے. یہ سورہ بقرہ کی آیت ہے. اللہ تبارک و تعالی اس آیت کے اندر ارشاد فرما رہے ہیں، بیان فرما رہے ہیں کہ الحج اشہر معلومات، کہ حج کے جو ایام ہیں، حج کے جو دن ہیں وہ گنے یعنی معلومات مہینوں میں سے ہیں. اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں کہ فمن فرض فیہن، کہ جس کے اوپر بھی یہ فرض ہو جاتا ہے حج کے تعلق سے، حج کی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرضیت کی ہے، یہ اگر فرض ہو جائے تو چاہیے کہ اس کو پورا کرے، مکمل کرے. اور حج کرنے والوں سے کہا جا رہا ہے کہ ان چیزوں سے تمہیں بچنا ہے. فلا رفثا، یعنی آپسی میاں بیوی کی جو تعلقات ہوتی ہیں یا میاں بیوی کے درمیان جو یعنی جنسی بے راہ روی ہوتی ہے، ان تمام چیزوں سے تمہیں بچنا ہے. ولا فسوقا، اور ہر قسم کی فسق و فجور سے تمہیں بچنا ہے. ولا جدالا، اور جنگ و جدال سے، ان کاموں سے تمہیں حج کے اندر، حج کے دنوں میں تمہیں بچنا ہے. اور تمہیں اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ تمہیں تقوی یعنی زیادہ تقوی یعنی زیادہ سفر، ان تمام چیزوں کو تمہیں لے لینا چاہیے. یہ تمہارے لیے بہتر ہے کہ تم دوسروں سے مانگو اور اللہ تبارک و تعالی واتقون یا اولی الالباب، اے لوگو اللہ تعالیٰ کا ڈر اختیار کرو، اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کرو. محترم حضرات، یہ وقت اور یہ حالت ہم اور آپ اچھی طرح سے جان رہے ہیں کہ پورا عالم اس کووڈ-19 کی وجہ سے کس قدر متاثر ہے.
اور پوری دنیا کا انسانی نظام جو ہے پوری طرح سے اسٹاپ ہو چکا ہے، رک چکا ہے، پورا سسٹم تبدیل ہو گیا ہے۔ اور اس وقت عالم اسلام کو عالم اسلام کے اندر بہت بڑی ہمارے لیے بدنصیبی کی بات یہ ہے کہ بہت سارے اللہ کے وہ بندے جنہوں نے اللہ کے گھر کے دیدار کا ارادہ کر رکھا تھا، حج بیت اللہ کرنے کی تیاری کر رکھی تھی، لیکن اس سال عالم اسلام کے لوگوں کو وہاں تک پہنچنے کی کوئی صورت اور کوئی حالات استوار نہیں ہے کہ وہ وہاں تک جا سکتے ہیں۔ اس سال حج بیت اللہ سے عالم اسلام کے لوگ کیا ہے، محروم ہے۔ بس صرف اور صرف پوری احتیاطی تدبیر کے ساتھ جو لوگ مکے میں رہتے ہیں انہی لوگوں کو ان تمام چیزوں کی اجازت ہے، اور باہر کے جتنے لوگ ہیں ان تمام لوگوں کو ان تمام چیزوں کی اجازت نہیں ہے۔ یقیناً اہل ایمان کا دل بڑا مایوس ہے، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے بڑی تمنائیں اور بڑی امیدیں لگا رکھی تھی کہ اللہ کے گھر کا دیدار کرنا ہے، معلوم نہیں زندگی میں پھر موقع ملے یا نہ ملے، یقیناً ان کے لیے بڑی افسوس اور بڑی غم اور بڑی دکھ کی بات ہے اہل ایمان کے لیے۔ میرے بھائیو، اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کے اندر کہا کہ الحج اشہر معلومات، حج کے جو دن ہیں، حج کے جو مہینے ہیں وہ معلوم ہے، گنے چنے دن ہے۔ حج ایک ایسی عبادت ہے جس کو آپ سال بھر نہیں کر سکتے ہیں۔ جیسے عمرہ ہے سال بھر انسان کر سکتا ہے، لیکن حج کے جو مہینے ہیں وہ اشہر حرم ہے، حرمت والے مہینے، انہی مہینوں میں حج کا احرام باندھا جا سکتا ہے، انہی مہینوں میں حج کے لیے سفر کے لیے انسان نکل سکتا ہے، انہی مہینوں میں انسان حج کرے گا تو اللہ رب العالمین قبول کرے گا۔ اب جیسے اشہر حرم کب سے شروع ہوتا ہے؟ رمضان کے بعد شوال کے مہینے سے اشہر حرم شروع ہو جاتا ہے۔ شوال، ذی القعدہ اور ذی الحجہ کی ابتدائی 10 دن کوئی آدمی حج کا احرام شوال میں باندھ کر کے حج کے لیے نکل سکتا ہے، حج کے لیے روانہ ہو سکتا ہے، لیکن اگر کوئی آدمی رمضان میں حج کا احرام باندھ لے، اگر کوئی آدمی رمضان سے پہلے کوئی آدمی رجب کے اندر، شعبان کے اندر اگر کوئی حج کا احرام باندھتا ہے اور کس قدر بھی اگر حج کی نیت کر کے حج کے لیے عبادت کے ارادے سے پہنچ جائے منا، مزدلفہ، عرفہ، کتنا بھی روئے گر گرائے، اس کی عبادت نہیں ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو وقت متعین کیا حج کے لیے، اشہر حرم، اور جو مہینے اور جو دن اللہ رب العالمین نے متعین کیے ہیں، انہی دنوں میں آدمی اگر حج کرے گا تو حج قبول ہوگی۔ اب حج کے کرنے والوں کو اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں کہ ان دنوں میں تمہیں ان چیزوں سے بچنا ہے۔ میرے بھائیو، حج تو جو لوگ وہاں پر موجود ہیں وہی کرتے ہیں، لیکن ساری انسانیت کے لیے، سارے عالم کے لیے اس کے اندر بہت بڑا میسیج ہے اور بہت بڑا پیغام ہے، جو میں چند ایک آپ کے سامنے بیان کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج کرنے والوں کو 3 چیزوں سے اللہ رب العالمین نے منع کیا۔ کہا کہ جو لوگ حج کرنے جا رہے ہیں، جو لوگ حج کر رہے ہیں، سب سے پہلے چاہیے کہ وہ کیا کریں کہ حج کے میدان میں، حج کی حالت میں، حالت احرام کے اندر رفث کہتے ہیں میاں بیوی کے آپسی تعلقات قائم کرنا۔ آدمی جب احرام باندھ لیتا ہے تو احرام باندھنے کے بعد جب تک پوری مناسک مکمل نہیں ہوگی اس وقت تک آدمی کیا ہے، میاں بیوی کے آپسی تعلقات قائم نہیں کر سکتا ہے۔ ان تمام طرح کی باتوں سے بھی اسلام نے منع کیا ہے، لہذا کہا کہ ان حالت میں، حالت احرام میں تمہیں ان تمام چیزوں سے کیا کرنا ہے، رکنا ہے۔ دوسری بات کہا گیا ولا فسوق، اور فسق و فجور کا کام نہیں کرنا ہے، گناہ کا کام نہیں کرنا ہے۔ کیوں؟ وہاں پر حالت احرام میں جہاں خانہ کعبہ ہے، جہاں مکۃ المکرمہ ہے، جہاں حج کے لیے عالم اسلام سے دنیا کے کونے کونے سے مرد اور عورت سارے کے سارے پہنچتے ہیں۔ اور آپ کو معلوم ہونی چاہیے کہ حج کے اندر کیا ہے، عورت کا چہرہ کھلا ہوا رہنا چاہیے، یہ شرط ہے، اور عمرے کے اندر بھی یہ شرط ہے۔ تو یہ اس مقدس مقام پر، اس حدود حرم کے اندر عورتوں کو دیکھ کر کے
تمہارے دل کے اندر غلط خیالات نہیں آنا چاہیے، جہاں پر لوگوں کی بھیڑ ہوتی ہے وہاں پر ٹکراؤ کی صورت میں تمہارے اندر کسی بھی طرح کے گناہ کے خیالات نہیں آنا چاہیے، بلکہ تمہارا دل پاک ہونا چاہیے، صاف ہونا چاہیے۔ تمہارا امتحان اللہ رب العالمین لے رہا ہے، لہذا وہاں پر تم کسی اجنبی عورت کو دیکھ کر کے تمہارے دلوں کے اندر کسی بھی طرح کی گندگی اور کسی بھی طرح کے غلط خیالات اور وسوسے تم اپنے دل کے اندر آنے نہیں دینا۔ اس مقدس مقام کا تم احترام کرنا۔ اللہ رب العالمین نے کہا ولا فسوق، ہر قسم کے فسق و فجور سے بچنا ہے۔ تیسری بات کہی گئی ولا جدال، لڑائی جھگڑے نہیں کرنا۔ میرے بھائیو، آپ میں سے جن لوگوں نے حج کیا ہے وہ لوگ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ حج کے جو مناسک ادا کیے جاتے ہیں بہت مختصر سا یہ جگہ ہے، تقریباً 15 کلومیٹر کا سمجھیے پورا کا پورا رقبہ ہے، پورا کا پورا سمجھیے علاقہ ہے، اور اس کے اندر آپ دیکھیے ہر سال تقریباً 30 لاکھ 35 لاکھ لوگ دنیا سے عالم اسلام سے وہاں پر پہنچتے ہیں۔ ہر طرف لوگوں کی بھیڑ ہوتی ہے، ہر طرف لوگوں کا ازدحام ہوتا ہے، اور وہاں پر لوگوں کے درمیان لوگوں کی طبیعت میں چڑچڑاپن ہوتا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ چھوٹی چھوٹی چیز پر تم لڑ پڑو، جھگڑ پڑو، ایک دوسرے کو مار دو، ایک دوسرے کے ساتھ زیادتی کر بیٹھو۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایسی حالت میں تم اپنے آپ پر صبر کرنا، اپنے آپ پر صبر کرنا، اپنے آپ پر کنٹرول کرنا، اپنے آپ پر قابو کرنا، چھوٹی چھوٹی چیز پر وہاں پر لڑائی جھگڑے نہیں کرنا، کیونکہ وہاں پر پوری دنیا کے لوگ آتے ہیں، سب کی تہذیب الگ، کلچر الگ، زبان الگ، رنگ و نسل الگ، سب کچھ الگ الگ ہوتا ہے، تو وہاں پر ایسا نہ ہو کہ تم ایک دوسروں سے لڑ بھیڑ پڑو۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ولا جدال، کسی بھی طرح کی ہرگز لڑائی جھگڑا نہیں کرنا، بلکہ اپنے آپ کو کیا ہے صبر اور پیشن کے ساتھ اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھنے کی کوشش کرنا۔ تو ہر حاجی کو ان 3 باتوں سے منع کیا گیا حالت احرام کے اندر، حج کی حالت میں اس طرح کے کام کرنے سے۔ میرے بھائیو، حج کا پیغام کیا ہے، حج کا میسیج کیا ہے؟ تو سب سے پہلا میسیج حج کا یہ ہے کہ سب سے پہلا میسیج حج کا ہے عقیدہ توحید کی اہمیت، عقیدہ توحید کی اہمیت۔ عالم انسانیت کو یہ پیغام دیا جا رہا ہے، یہ میسیج دیا جا رہا ہے کہ حج کے لیے آنے والے تمام لوگوں کے اوپر ذرا تم غور کر کے دیکھو کہ ہر حاجی جو بھی حج کا ارادہ کیا ہے، ہر حاجی جس نے بھی احرام باندھی ہے، اس کے زبان پر جو تلبیہ ہے اس کے اوپر غور کر کے دیکھو کہ ہر حاجی کیا کہتا ہے، لبیک لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت۔ یعنی ہر حاجی کی زبان پر جو تلبیہ ہے اس تلبیہ کے اوپر ذرا غور کر کے دیکھو میرے بھائیو کہ حاجی کہتا ہے اے اللہ حاضر ہوں، اے اللہ حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں ہے، تیرے ساتھ ہم کسی کو شریک نہیں کرتے ہیں۔ تو حج کا سب سے پہلا پیغام یہ ہے کہ توحید، عقیدہ توحید، عقیدہ توحید کا پیغام، عقیدہ توحید کو درست کرنا، عقیدہ توحید کو ہر طرح کی شرک سے، بدعات سے، ہر طرح کی چیزوں سے مکمل طور پر پاک کرنا۔ تو عقیدہ توحید اگر صحیح ہے تو بنیادی طور پر ہمارا حج قبول ہوگا، اور عقیدہ توحید کے اندر اگر کسی بھی طرح کی ملاوٹ ہے اور کسی بھی طرح کی اگر خرابی ہے تو یقین مانو کہ وہ حج نہیں ہے، اس حج کو اللہ قبول نہیں کرے گا۔ میرے بھائیو، حج سے متعلق جتنے بھی معاملات ہیں آپ ذرا غور کر کے دیکھیے کہ حج میں آدمی جو صفا مروہ پہ جاتا ہے اس سے پہلے خانہ کعبہ کی طواف کر کے، طواف کے بعد جو 2 رکعت نماز پڑھتا ہے مقام ابراہیم کے پاس، آپ ذرا غور کیجئے اس کے اندر بھی توحید کا پیغام دیا گیا۔ کیا پیغام دیا گیا؟ یعنی طواف کرنے کے بعد جب ہم مقام ابراہیم کے پاس یا اس 2 رکعت نماز ادا کرتے ہیں، وہاں پر کیا ہوتا ہے کہ 2 رکعت نماز ادا کرنے کی صورت میں ایسے وقت میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی جو سنت ہے وہ کیا ہے؟ سنت یہ ہے کہ پہلی رکعت میں قل یا الکافرون پڑھی جائے، اور پھر اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ دوسری رکعت میں قل هو اللہ احد پڑھنے کا حکم دیا گیا۔ یعنی پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون کے ذریعے قل یا ایھا الکافرون، اے کافروں ہم تم سے شرک یعنی کفر کی برات کا اظہار کرتے ہیں، یعنی مکمل طور پر توحید کا پیغام ہے، توحید کا اعلان ہے۔ اور دوسری رکعت میں قل هو اللہ
حج کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کو ان تمام چیزوں سے پاک کرنا ہے جن چیزوں کے بارے میں لوگوں نے اللہ کے بارے میں مختلف قسم کی چیزیں گھڑ لی ہیں اور اللہ کی طرف منسوب کر رکھا ہے۔ تو میرے بھائیو، حج کا پیغام یہ ہے کہ توحید، عقیدہ توحید اگر صحیح ہو تو آدمی کا حج بھی قبول ہوتا ہے اور اللہ اس عبادت کو قبول بھی کرتا ہے۔ اگر دل کے اندر غیر اللہ کی محبت بسائے ہوئے جائیں اور پھر وہاں سے واپس آئیں تو اس حج کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کوئی فائدہ نہیں میرے بھائیو۔ اسی طرح سے حج کا دوسرا پیغام اور میسیج یہ ہے کہ اتحاد و اتفاق، مسلمانوں کے اتحاد، اسلامی اتحاد و اتفاق۔ دیکھو دنیا کے کونے کونے سے سارے کے سارے لوگ آتے ہیں، زبان الگ ہے، تہذیب الگ ہے، کلچر الگ ہے، رنگ الگ ہے، شکل الگ ہے، سب کچھ الگ الگ ہے، لیکن سب کا لباس ایک، سب کا تلبیہ ایک، سب کی زبان پر ایک ہی بات ہے۔ تو کیسا سمجھے اتحاد و اتفاق کی کیفیت ہے میرے بھائیوں۔ اور اس کے بعد ایک حج کا میسیج یہ بھی ہے کہ ہمارے سامنے حج کا یعنی منظر ایک میدان محشر کا منظر ہمارے سامنے پیش کرتا ہے کہ لوگوں کی بھیڑ اسی طرح سے ہم کو یاد دلاتی ہے کہ میدان محشر میں بھی لوگوں کی بھیڑ اسی طرح سے ہوگی اور لوگوں کی کیفیت اسی طرح سے ہوگی۔ تو یہ کچھ پیغامات تھے میرے بھائیوں حج کے تعلق سے۔ تو ان تمام چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی حالات کو درست کر دے اور ہم میں کے جن لوگوں نے بھی ارادے رکھے ہیں اور اللہ نے ان کو صلاحیت دیا ہے تو انشاءاللہ زندگی میں انشاءاللہ پھر موقع ملے گا تو اس گھر کا ہم دیدار کریں گے حج کی شکل میں، عمرے کی شکل میں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عالم اسلام کے اندر جن لوگوں کو یہ موقع اور سعادت اللہ تعالیٰ نصیب کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہر طرح کی پریشانی اور بلاؤں سے اللہ ان تمام کی حفاظت فرمائے، عالم اسلام کی حفاظت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔